بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سورج جس طرح اپنی روشن کرنوں سے آغوش ارض کو مستفید کرتا رہتا ہے، قرآن حکیم فرقان مجید کی نورانی شعائیں بھی دلوں اور ذہنوں کو منور کرتی رہتی ہیں۔ ABN کی مدد کے ساتھ اب ہم قرآن حکیم کے تیسرے پارے کے مضامین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا تیسرا جز شروع ہوتا ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ بنیادی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے 4 مضامین ہیں جن پر پورے قرآن حکیم کی تعلیمات گھومتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کا علم، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور انبیاء علیہ السلام کی نبوت، ادیان کی حقیقت اور کتب کی صورت میں ان کی رہنمائی اور معاد کا عقیدہ۔ تیسرا پارہ انبیاء علیہ السلام کی فضیلتوں اور ان کی عظمتوں کے بیان سے شروع ہوتا ہے کہ قافلہ انسانیت اور کاروان آدمیت کی رہنمائی کے لیے جس طبقہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، انہیں فضیلتوں سے نوازا، انہیں خوبیوں سے نوازا اور ضرورتوں اور احوال کے پیش نظر انہیں مختلف قسم کی اعلیٰ صلاحیتیں اور اہلیتیں عطا کیں۔ ان میں سے ایسے انبیاء بھی گزرے جنہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کی سعادت حاصل ہوئی، بعض کو روح القدس کی طاقت سے نوازا گیا اور بینات ان کو عطا کی گئیں، اور ایسے معجزات عطا کیے جو مادی زندگی میں ان کے امتیاز کو ثابت کرتے تھے۔ اسی طرح اشارات میں یہ بات بھی کہی گئی کہ بعضوں کو بلند کیا، اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت معراج کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی فضیلتوں کا اہم مضمون بیان کرنے کے بعد رب کریم نے اس بارے کا عمود بیان کیا جو ذہن میں رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو خرچ کرو۔ یہ کائنات اور یہ دنیا اور کارگاہ حیات
خوبصورت سے خوبصورت بنائی جا سکتی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ اس میں اللہ کی نعمتوں کو سخاوت کے ساتھ کاروان آدمیت خرچ کریں۔ تیسرے پارے کا یہ اہم مضمون ہے۔ اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی مختلف جہتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ قرآن حکیم اپنے بنیادی مضامین کو فراموش نہیں کرتا۔ عمود کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کی صفات کا بیان کیا گیا، اور یہاں معروف آیت قرآن حکیم کی بیان ہوئی جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ معروف تفسیر روح البیان کے اندر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل ہوا کہ اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، کہ قرآن حکیم میں سب سے بڑی آیت فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، ایسی صفات جن میں کوئی اور شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی وہ اساس ہیں۔ انسان عقیدہ توحید کو سمجھ بھی سکتا ہے اور اس کی حقیقت کو دل میں بھی اتار سکتا ہے۔ آیت الکرسی ہی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شخص جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، موت کے سوا کوئی چیز مانے نہیں ہوتی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ آل محبت، آل عرفاں اور آل حقیقت ہمیشہ اس آیت کو ورد جان بنا کر کے رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں آپ محسوس کریں گے کہ تیسرے پارہ کے اندر نسلی امتیازات کے بتوں کو توڑا گیا ہے اور محروم اور ستم رسیدہ طبقات کی آزادی کے عنوان کو چھوا گیا ہے۔ شرک سے نجات کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، انبیاء کرام کی وابستگی کے عنوان کو پائیدار عنوان بنا دیا گیا ہے۔ آخرت سازی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے عام بات کہ دنیا میں باوقار زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے، اس عنوان کو بڑے بڑے ماہرین اخلاق بھی کامل طریقے سے بیان نہ کر سکے، لیکن آپ قرآن مجید کا جب تیسرا پارہ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ زندگی کے ان بنیادی عنوانات کو قرآن مجید کس قدر کامیابی کے ساتھ چھوتا ہے۔ تیسرے پارے کے اندر ویسے تو یہ 125 آیات کا مجموعہ ہے۔ کچھ آیات سورہ بقرہ کی ہیں اور پھر سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے۔ ان 125 آیات کے اندر زندگی کا ایک برجستہ، عظیم اور ضروری عنوان اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ کہ لا اکرہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عملی زندگی میں دین کو اپنا رہنما بنا کر اس کے اصولوں پر
عمل پیرا ہونا چاہے تو ان میں وہ شدت نہیں، سختی نہیں کہ ان پر عمل پیرا نہ ہوا جا سکے۔ دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ دین اپنے افکار کو اور اپنے اصولوں کو زبردستی کسی پر ٹھونستا نہیں، ضمیر، ذہن اور دل کو آزاد رکھ کر کے دین اپنے نبی کے ذریعے لوگوں کے سامنے افکار سیاح رکھتا ہے۔ یقیناً دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت چونکہ اعظم ترین شخصیت تھی، مرشد اعظم تھے، آپ معلم اعظم تھے، اور آپ کے بارے میں رب نے کہا تھا انک لعلی خلق عظیم۔ آپ نے اپنی روحانی قوت اور اخلاق عظیمہ کے وسیلہ سے پوری کائنات کو دین کی روشنی سے بھر دیا، اور صحراؤں اور گلزاروں اور ایوانوں اور بستیوں اور کریوں سے اذانوں کی آواز گونجنے لگ گئی۔ یہ اسلام کی عظمت کی دلیل تھی۔ ناظرین، اس کے بعد موت اور حیات کا معاملہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا۔ اس پر قرآن مجید نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں۔ عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ 100 سال کس طرح ان کو سلا دیا گیا، لیکن ان کے کھانے کی چیزیں تر و تازہ رہیں۔ اس کا معنی یہ تھا کہ ٹائم اینڈ سپیس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جہاں جتنا چاہے وقت کو طولانی کر دے، جہاں جتنا چاہے وقت کو مختصر کر دے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک دوسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی گئی کہ اے اللہ، میرا ایمان تو تیری ذات پر پختہ ہے، لیکن تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ انہیں کہا گیا کہ 4 پرندوں کو باہم ان کی چٹنی بنا دیں اور مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں، پھر ان کو آواز دیں، وہ دوڑتے ہوئے مکمل پرندے کی حیثیت سے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر ایک نبی کی آواز پر موت شدہ پرندے زندہ پرواز کر کے آ سکتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے وہ جو 4 پرندے تھے وہ مور تھا، مرغ تھا، کبوتر تھا اور کوا تھا۔ مور زیبائی بھی اپنی مثال ہے، مر جنسی خواہشات کا استعارہ ہے، اور کبوتر لاہ و لعب کی علامت ہے، اور کوا طویل آرزوؤں کی نشانی ہے۔ ان ساری باتوں کو ذرا طوالت کے ساتھ بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر قرآن مجید انفاق فی سبیل اللہ کے مضمون کو تفصیل اور مثال کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں اتارتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، لیکن یہ مفلوق الحال انسانیت کی اقتصادی بہتری کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں احسان، اس میں ریاکاری اور تصنع کا کوئی موقع نہیں ہونا چاہیے۔ کہا گیا کہ جیسے چٹیل پتھر ہو، صاف پتھر ہو، اس پر مٹی ہو اور بارش برسے تو اس کو بہا کر لے جاتی ہے، ریاکاری انسان کے انفاق کو ضائع کر دیتی ہے۔ اور وہ گلستان جو اونچی جگہ ہو، جہاں دھوپ بھی پڑے اور بارش بھی پڑے، وہاں فصلیں کس قدر زیبائی کے ساتھ لہلاتی ہیں۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال خرچ کرتا ہے۔
پھر حکمت کی تعریف کی گئی کہ حکمت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اس شخص کی زندگی زمین پر بڑی خوبصورت ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ سود کی مذمت کی گئی، اور وہ لوگ جو مجبور انسانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے مالی فوائد اخذ کرتے ہیں، سود کو اللہ کی ذات کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا۔ سورہ بقرہ کے بقیہ مضامین میں وثیقہ نویسی کی اہمیت اور جس وقت کوئی معاملہ ہو اس پر گواہ قائم کرنے کی ہدایت کی گئی، اور یہ صورت ختم ہوئی جا کر کے ایک دعا پر۔ وہ دعا یہ تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلی قوموں پر بوجھ ڈالا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے۔ یہ 200 آیات پر مشتمل صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 91 آیات صرف موجود ہیں۔ سورہ مریم، سورہ آل عمران جب نازل ہوئی رسول اللہ علیہ السلام کے سینے پر، تو اس وقت 60 عیسائیوں کا ایک وفد نجران سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ انہیں مختلف مضامین پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی۔ آپ نے عقیدہ توحید کو نکھار کر بیان کیا۔ سورہ آل عمران دراصل انہی مضامین پر مشتمل ہے جن میں حقائق کو کمال برجستگی کے ساتھ دلائل اور براہین کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس میں تورات کا ذکر بھی ہے اور انجیل کا ذکر بھی ہے۔ تورات کا معنی قانون اور شریعت ہوتا ہے، اور انجیل کا معنی بشارت ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس سے اشارہ یہ ہو کہ ایسی کتاب جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت دی گئی اور ان کی آمد کا ذکر کیا گیا۔ توحید کی باتیں ہیں، پھر آیات کے محکم اور متشابہ ہونے کی بات کی گئی کہ محکم آیات وہ ہیں جن کا مفہوم فوراً دل اور دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے، لیکن متشابہ آیات پر اہل ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو راسخ فی العلم ہیں، جنہیں رسوخ فی العلم کی دولت عطا کر رکھی اللہ نے، وہی اس کی تعبیل کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے دور میں ایک سب سے بڑا پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ علم رسوخ نہیں، اور ہم دنیا کے بڑے بڑے مسائل میں ہم ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تکوین کا ایک گوشہ معلوم نہیں، لیکن سائنسدان بن کر تکوینی مسائل حل کرتے ہیں۔ الف با نہیں آتی، لیکن شریعت کے مسائل ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کتابوں کی حقیقت معلوم نہیں، لیکن کتابوں کا درس دے رہے ہوتے ہیں۔ آج کا انسان بہک گیا ہے، اسے اہمیت دلائی گئی ہے کہ اس کا رجوع راسخین فی العلم کی طرف ہونا چاہیے۔ یقیناً اولیاء کرام اور وہ دل جن کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو، وہی لوگ انسانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ غزوہ بدر کا ذکر بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی بنیاد پر کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ اس کے بعد اسلام دین کے راسخ ہونے کی بات کی گئی اور صاف کہہ دیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو اسلامی ہے۔ پھر مسلمانوں کی کچھ صفات بھی قرآن حکیم نے بیان کی اور کہا گیا کہ وہ صابر ہوتے ہیں، وہ صادق ہوتے ہیں، سچ کہنے والے ہوتے ہیں، وہ قانتین ہوتے ہیں، محتاط زندگی گزارتے ہیں، جیسے مشکیزے سے پانی نہیں گرتا، وہ اپنی زندگی کے کسی لمحہ کو ضائع کرنے والے نہیں ہوتے، وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں،
वलमुस्तग़फ़िरीन बिलअस्खार, और जब सहरी का वक्त हो तो अल्लाह के सामने नासिया फिरसाई करते हैं, कभी सजदों में लौट पोट होते हैं, कभी रुकू करते हैं, और उनकी ज़ुबानें इस कलमा से तर हो जाती हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। इस पारे का इम्तियाज़ ये है कि इसमें गैर मशरूत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की इताअत का हुक्म दिया गया और कहा गया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। चूँकि यहूद और नसारा ये कहते थे कि हम अल्लाह के लाडले हैं, और हम अल्लाह के लाडले होने की वजह से हम ही हैं जिन पर ख़ास नज़र करम अल्लाह का है। उन्हें समझाया गया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और उनकी पैरवी का कुलादा अपने गले में डालो। कामयाबी का रास्ता यही है, वगरना तुम इनके दामन को छोड़ोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी कुफर के अंधेरों में डूबेगी। हज़रत मरियम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया, इनकी ज़िंदगी का भी एक नक्श कुरान हकीम ने बयान किया कि इनकी शान तालीम क्या थी, इनका पैदा होना कैसा था, इनकी परवरिश में एजाज़ात कैसे थे और अल्लाह की अताएँ कैसी थीं, और ये लोग कैसे अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे और अल्लाह की याद में हर वक्त डूबे रहते थे। रब्बे करीम ने कहा कि दुनिया में मक्कार लोग हर वक्त तदबीरें करते रहते हैं कि वह अल्लाह के दीन को पसपा करें। उन्हें इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की जो तदबीर है सब तदबीरों पर हावी है। कोई किसी का मकर अल्लाह के दीन के को पसपा कर दें और उसके झंडे को सरनगू करने के लिए काफ़ी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला अपने दीन की हिफाजत करने वाला खुद है। नाज़रीन, इस पारे का इम्तियाज़ यह है कि नजरान का एक वफ़द रसूल करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया, और जब दलाइल का जवाब उनसे न बन पड़ा तो मोहलत मांगी। रिसालत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मोहलत दी, लेकिन दूसरे दिन उन्हें मुबाहला पर इस बात को मुंतज किया। तो वो कितना हसीन वक्त था जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन को अपने हाथों पर उठाए हुए, हज़रत हसन को उंगली से पकड़े हुए, हज़रत अली की माइयत में ज़हरा पाक आपके पीछे पीछे पर्दा के अंदर चल रही थीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आओ दुआ करते हैं कि हम में से जो सच्चा है अल्लाह की रहमत उसका साथ दे, और जो सच्चा नहीं झूठ खुद ही उसको अपनी लपेट में ले लेगा। जिस वक्त उन्होंने प्यारों का और महबूबों का ये काफ़िला देखा तो वो मुबाला करने के लिए तैयार न हुए और जिज़िया देने के लिए तैयार हुए। इसे क़द्र तफसील के साथ बयान किया गया। फिर दोबारा तौहीद का ज़िक्र रब्बे करीम ने किया और अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान हुई, अंबिया अलैहिस्सलाम के काम करने के तरीक़े बयान हुए, गुमराही से बचने की तलकीन की गई, और ख़ास करके आले किताब को कहा गया, लिमा तल्बिसूनल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तालमून। तुम हक़ को बातिल के साथ क्यों मिलाते हो और तुम हक़ को क्यों छुपाते हो। नाज़रीन किराम, ये सूरह पाक और ये तीसरा पारा खुसूसन ये ऐलान करता है कि यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। नबुव्वत, रिसालत, कुरान, वही अल्लाह की रहमत है। ये किसी की मर्ज़ी पर किसी को नहीं मिलती। अल्लाह जिसे चाहता है वो अता करता है। इस हिस्से का एक ख़ास तौर इम्तियाज़ ये है कि इसमें तमाम अंबिया से अल्लाह ने मीसाक लेने का ज़िक्र किया है कि जब महबूब रसूल
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم نے تصدیق بھی کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ایمان بھی لانا ہے ان کے ساتھ اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ معراج کی رات جس طرح انبیاء ہاتھ باندھ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں کھڑے ہوئے، دراصل اسی آیت پر عمل کی ایک صورت تھی۔ اس کے بعد رب کریم نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر توبہ کی تلقین کی گئی اور اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا اعلان کیا گیا، اور یہ لوگوں کو سمجھایا گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو فدیے میں زمین بھر کوئی چیز دو تو تم نجات حاصل نہیں کر سکو گے۔ نجات کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی توحید کو مانا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور ان کے ساتھ محبت کی جائے، اور آخر میں کہا گیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھی چھڑانے میں تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ گوناگون مضامین اپنے عمود کے ساتھ جا کر تیسرے پارے کو چوتھے پارے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے مستفید ہونے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔